السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، شاہ عالم خان نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے محمد محمود علی جو ہوم منسٹر اور ڈپٹی سی ایم بھی تھے تلنگانہ کے، وہ فوراً کلمہ پڑھے اور پھر سے اسلام میں شامل ہو، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اپنی چھوٹی سی مفاد کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، دنیائی فائدے کے لیے اس قدر بیان دینا یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کے سی آر کو پہچانے، کے سی آر مسلمانوں کے دشمن ہیں، کے سی آر کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح سے مساجدوں کو گرایا گیا ہے، جس طرح سے مسلموں کے کالجز کو بند کیا گیا ہے، جس طرح سے انکاؤنٹر میں کئی نوجوانوں کو مارا گیا ہے، بے خصوص نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے، جس طرح سے ان کی سازشیں منظر عام پہ آتی ہیں، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کے سی آر آج نہیں کبھی بھی مائنورٹیز یا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور ایسے آدمی کے لیے اور ایسے لیڈر کے لیے محمد محمود علی نے اتنا بڑا بیان دے دیا، فوراً اس پر معافی مانگے، توبہ کرے اور پھر سے اسلام میں داخل ہو، اس طرح کا انہوں نے بیان دیا۔ کیا ہے سارا معاملہ؟ آئیے ہم سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکون بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی کریم، الحمدللہ رب العالمین، مسلمانان تلنگانہ، السلام علیکم۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جناب محمود علی صاحب کی ایک انتہائی ناقابل برداشت اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمارے دینی جذبات سخت مجروح ہوئے ہیں۔ محمود علی صاحب نے کھلے الفاظ میں کے سی آر کو اس شخص کے مقابل لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جو ہمارے خلفائے دوم ہیں، جو ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا جز ہے، جن کو قرآن نے اولون و سابقون سے کہا، پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو میں ان سے خوش وہ مجھ سے خوش کہا، جن کو میرے نبی نے زندگی میں عشر مبشرات میں شامل کر دیا۔ لوگوں، اس شخص کے مقابل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے یا اس کے قریب کھڑ کر سکے۔ یہ وہ اخلاق، یہ وہ کردار اور وہ ایمان ہے جس سے ہم فدا۔ کے سی آر، میں اس کی زندگی سے خوب واقف ہوں، کے سی آر اس کی شخصیت سے خوب واقف ہوں، کے سی آر میں ان کے ذاتیات کے بارے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی مکار سیاستدان ہے جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، جس کے جو جھوٹ بولنا اس کا روزمرہ کا کام ہے۔ یہ کے سی آر جس کی تلنگانہ میں سیاست کی ابتدا 5 مسلم بچوں کو جن کے پاؤں اور ہاتھ بیڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، زنجیروں میں بند تھے، اور ان کو جو ہے نا اس کی سیاسی ابتدا ہی اس سے ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، گولیاں مار دی گئی، اور اس کے سی آر نے جھوٹ بولا کہ ہم انکوائری کریں گے۔ اس کی وہ حکومت ہے یا کے سی آر وہ شخص ہے جس سے مسلمانوں کے 40 کالجز کو فوراً چیف منسٹر بنتے ہی بھی اس کے اقدامات تھے، ان میں سے بتا رہا ہوں، اور آگے چلتے چلتے گزشتہ 9 سال کے دوران اس شخص نے مساجد کو بھی شہید کر دیا۔ سیکریٹریٹ کی مسجد کو اس وجہ سے شہید کیا کہ وہ واستو کے خلاف تھی۔ جا کر آپ سارے مسلمانان تلنگانہ جا کر دیکھو کہ سیکریٹریٹ کہاں ہے اور مسجد کہاں ہے، جا کر دیکھو کہ مسجد کی سائز کیا ہے، تب پتہ چلے گا۔ میرے جذبات انتہائی بے قابو ہو جا رہے ہیں۔ میں جناب محمود علی صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان گردش زماں کا شکار ہوا ہے، گردش زماں کا شکار ہوا ہے۔ محمود علی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ ایک سیاسی جلسے کے اندر جب ایک مسلمان نے اٹھ کر 12% وعدے کو
یاد دلایا تو کے سی آر نے کس ذلت سے اس کے باپ دادا کو تک گن دیا. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان میں نے ابھی کہا کہ ایک زمانے کا شکار ہو چکا ہے. ایک وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا، وہ دور تھا دکن کے اندر شاید کے سی آر کے باپ اور دادا اس شخص کے باپ اور دادا کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. مسلمانان تلنگانہ، مجھے معاف کرنا کیونکہ میرے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں. یاد رہے یہ بات کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. یہ سیاست اور اس کی بھی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. آپ کے فیصلے کی بھی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. جو الیکشن چل رہا ہے، جو چند دنوں میں آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی جماعت کو پسند کرتے ہیں، کسی جماعت کو ڈالتے ہیں، کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس کی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جس نے مسلمانوں کو 5 بچوں کو آلیر کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جس نے مسلمانوں کے 40 کالجز کو بند کر دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جس نے 8 مساجد کو شہید کر دیا؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جو واسطو کی بنا کے اوپر سیکریٹریٹ کی مسجد کو توڑ دیا؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جو تمہارے آپ کے اور میرے اسلاف کی جو ہے نقش قدم دکن میں تلنگانہ میں مٹانے کے در پر ہے؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جو عثمانیہ ہاسپٹل کو توڑنا فریضہ سمجھا؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جو ارم منزل کو توڑنا اپنا فرض میں داخل کیا؟ کیا آپ اس شخص کو ووٹ ڈالیں گے جو مسلمانوں کو 9 سال تک دھوکہ دیا؟ دھوکہ دیا ہے، شخص نے دھوکہ دیا ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس بارے کے اندر. کے سی آر نے مسلمانوں سے دھوکہ دیا ہے. ووٹ ڈالنا تو آپ کا ذاتی فریضہ ہے، وہ تو آپ کا ذاتی اقدام ہے، لیکن میں آپ کے ایمان کو للکارنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ جب کے سی آر کو سیدنا عمر کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ لوگوں، سیدنا عمر پہ تو ہم فدا ہیں، ہماری اولاد فدا ہے، وہ ہماری ایمان کا جز ہے. سیدنا عمر تو بہت بڑی بات ہے، ان کے ادنا غلام کی قریب بھی کے سی آر نہیں آ سکتا. یہ میرا ایمان ہے. یاد رکھو، اب اگر کوئی مسلمان ووٹ ڈالتا ہے بی آر ایس کو یا کے سی آر کے نام پر، تو یہ یاد رہے کہ آپ جناب محمود علی صاحب کے انتہائی کافرانہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ مہر اندازی کرو گے. آپ سوچ لو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ سوچو، آپ کا فیصلہ ہے. یا آپ سوچ لو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. میرے دوست، میرے بھائی، مسلمانوں، متحد ہو جاؤ. اتحاد میں تمہاری طاقت ہے. آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تلنگانہ کے اندر کوئی جماعت ہم غریب مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے، سمجھ لو. اور ان گستاخانہ صحابہ کے بارے میں سوچ لو کہ کیا یہ مساجد کو شہید کرنے والوں کے بارے میں سوچ لو. یہ کالجز بند کرنے والوں کے بارے میں سوچ لو. یہ مسلم بچوں کو، معصوم بچوں کو گولی مار کے شہید کر دینے والوں کے بارے میں سوچ لو. کیا ان اقدامات کے بعد مسلمانوں سوچو، ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچو کہ وہ 8 مساجد تم کو پکار رہے ہیں، تمہارے ایمان کو للکار رہے ہیں. سوچو، سیکریٹریٹ کی مسجد جس کو واستو کی بنیاد پہ شہید کیا گیا ہے، وہ للکار رہی ہے تمہارے ایمان کو. اس کے باوجود اگر تم ووٹ ڈالنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک بات میں یہ بات کہہ دوں جناب محمود علی صاحب سے
کہ میں آپ کے سارے خاندان سے بخوبی واقف ہوں. احمد میاں مت بھولو یہ بات کہ اگر آپ کے والد ہوتے، مجھے اس بات پر یقین ہے اگر آپ کے آج والد ہوتے تو آپ کی اس فالتو گفتگو پر شدید استدعا کرتے اور انتہائی شدید رنج اور غم کا اظہار کرتے. میں جانتا ہوں کہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر جو گھرانہ مسلم گھرانہ تھا، جو گھرانہ تہذیب جانتا تھا. محمود علی صاحب، بہتر یہ ہے کہ آپ تجدید ایمان کرو، کفارہ دو، توبہ کریو اور تائب ہو جاؤ. ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک بار مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو مسجدوں کو توڑے ہیں، ان کا ساتھ مت دو جو کالجز کو بند کیے ہیں. لوگوں، ان جماعت کا ساتھ مت دو، خدا را مت دو جو مسلمانوں کو گولی مار کر شہید کیے ہیں. لوگوں، اگر تم اس کے باوجود KCR کو ووٹ ڈالتے ہو تو یاد رکھو کہ تم محمود علی صاحب کے بیان پر جو مہر لگا رہے ہو صداقت کا. نعوذ باللہ من ذالک. الحمدللہ. اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز. جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں. پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں. جی ہاں، 29,999 روپیز. جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز. 9618650827